سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ورسولا الی بنی اسرائیل، اور ان کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ تحقیق میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، نشانی لے کر آیا ہوں، دلیل لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین، کہ بے شک میں تمہارے لیے مٹی کے گارے سے ایسی شکل بناؤں گا کہیئت الطیر، جیسا کہ پرندے کی شکل ہوتی ہے، فانفخ فیہ، تو میں اس میں پھونک مار دیتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ، اڑنے والا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے جو کوڑ کے مریض ہوتے ہیں ان کو۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بتلا دیتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو اپنے گھروں میں، جو تم کھا کر آتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم اپنے گھروں کے اندر ذخیرہ رکھ کر آتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یقیناً اس میں البتہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم ایمان لانا چاہو۔ محترم سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی خوشخبریاں، یعنی ان کی والدہ کو جو خوشخبریاں دی گئیں کہ آپ کا یہاں بیٹا ہوگا اور اس کی یہ خوشخبریاں ہوں گی، اس کے متعلق ہم کافی دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اور کل اس آیت کے متعلق ہم ابتدائی حصے کے متعلق بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس کے متعلق ہماری گفتگو ہو چکی۔ اب ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے جا رہے ہیں ان میں ان کی ڈیٹیل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون کون سے معجزے ان کو ملے۔ محترم سامعین کرام، پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جو دوسروں کو عاجز کر دے، عقلاً اس کا توڑنا ممکن ہو، کسی انسان کی بس اور بساط کے اندر وہ چیز نہ ہو کہ اس کا توڑ کر سکے یا اس جیسا پیش کر سکے۔ معجزہ کا معنی ہی عاجز کر دینا۔ اور دوسرے نمبر پر یاد رکھیے گا، یہ جو معجزہ ہوتا ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم سے وہ معجزہ ہوتا ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر کے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی بھی پیغمبر اور رسول نے جب کوئی نشانی پیش کی تو وہ اللہ کے حکم سے ہی کیا کی، پیش کی، بغیر اللہ کے حکم کے پیش نہیں کر سکے، نہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے جو حضرات انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کے لیے اور ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے خرق عادت کام اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے یہ کروا دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں مٹی سے کوئی ایک پرندے کی شکل سے بناؤں گا، اس کے اندر پھر میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، اڑنے والا ہو جائے گا۔ آپ حضرات مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بچپن کے اندر جیسے ہم نے بھی گزارا، آپ حضرات نے بچپن گزار کیا ہے کہ مٹی کے ساتھ کوئی کھلونے بنا رہے ہیں، کبھی کچھ بنا رہے ہیں، کبھی کوئی چڑیا بنا رہے ہیں، کبھی کس طرح کی کوئی چیز بنا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح کی کوئی چیز پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے اڑنا شروع ہو جاتی تھی۔ محترم سامعین کرام، یہ کہ پرندوں کی شکل کا بنانا، اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی شریعت کے اندر اس قسم کی مجسمہ سازی یا اس طرح کی کچھ شکل بنانا جائز تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میں، ہماری اس شریعت کے اندر یہ کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کوئی کتا یا تصویر یا کوئی اس طرح کی بنی ہوئی کوئی چیز ہوگی، کسی بھی جاندار کی، کسی بھی شکل کی کوئی بنی ہوئی کوئی چیز ہوگی، تو فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے تو آئیں گے لیکن وہ رحمت کے نہیں ہوں گے، کوئی اور فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، عذاب والے فرشتے ہوں گے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ محترم سامعین اکرام، اسی طریقے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لعن اللہ المصورین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تصویریں اور صورتوں بنانے والے کے اوپر کیا کی ہے، لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ محترم سامعین اکرام، آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بلکہ بڑی تیزی کے ساتھ تصویر بنانا کوئی یعنی کہ برائی رہی ہی نہیں ہے۔ اب ہر بندہ اپنی تصویر، ویڈیو، کلپ بنا کر وہ ریٹنگ کے چکروں میں اور فالوورز کے چکروں میں اور بنایا جا رہا ہے۔ کیا لڑکے، کیا لڑکیاں، کیا جوان، کیا عورتیں، کیا مرد، سب جناب اللہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے گا کہ یہ اگر ہم جو تصویریں بنا رہے ہیں اور ہم اس کو ڈیجیٹل اور پتہ نہیں کس کس چیز کا جواز کا وہ اس کی آڑ میں آ کر جواز کا یہ دے رہے ہیں، یاد رکھیے گا جن حضرات نے ڈیجیٹل کو اگر جائز قرار دے دیا ہے، یا ایک وہ ٹیکنیکل آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک بحث ہے، وہ ہم عوام الناس کے لیے نہیں ہے، وہ ٹیکنیکل ہے۔ اب وہ ایک ضرورت کی حد تک ہے، جیسے کہ آج کل جتنے بھی ہمارے ملک کے قوانین ہیں، مثال کے طور پر ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے، جس کے پاس ہوگا یہ ہوگا، اب اس کے ڈیفینیٹلی ہمیں پکچر لگانی پہلے آپ حضرات کے علم ہے کہ عورتوں کا جو آئی ڈی کارڈ بنتا تھا اس میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذریعے سے پھر جو جعل سازی شروع ہوئی، اب عورتوں کی بھی جناب آئی ڈی کارڈ کے اوپر پکچر لی جاتی ہے۔ اس طرح آپ پاسپورٹ بناتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے چھوڑ دیجئے کہ ہم ادر کسی کنٹری میں جاتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے تصویر وغیرہ یا کوئی ایک ڈاکومنٹ، وہ ایک ضرورت کی حد تک ہے، اور اس کی حد تک ہم نے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اس کو کہہ لیے جواز کا ایک کہہ لیجئے کہ ایک ہے، لیکن اس کے اوپر اس کی آڑ میں آ کر یہ کہنا کہ موویاں بنانا، فلمیں بنانا اور اپنی شادی کی اور خوشی کی سالگرہ کی اور دیگر، یاد رکھیے گا یہ عند اللہ ہم مجرم ہیں، اور اللہ کے حضور ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ جو تصویریں بنانے والے ہوں گے، ان کو عذاب ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ جو چیز آپ نے بنائی ہے نا، یہ جو پینٹنگ بنائی ہے، یہ کوئی تصویر بنائی ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے ہو، کسی سے بھی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر تم اس کی روح ڈال کے دکھاؤ، اس کے اندر روح ڈال کے دکھاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو معجزانہ طور پر اس کے اندر روح ڈالتے، وہ کیا کہتے ہیں، پھونک مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح آ جاتی تھی اور وہ چڑیا پھر سے اڑ جاتی تھی، یعنی چڑیا پرندہ بن کر اڑ جاتی تھی۔ تو آج کل ہم اس کے اوپر کیا ہے
جواز کا یہ نہیں کر سکتے، وہ ایک معجزانہ طور پر تھا، اور آج کل ہم جو کر رہے ہیں یہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ پہلا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے وہ پرندہ بن جاتا اور اڑنا شروع ہو جاتا۔ اس کے بعد فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَعَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ میں مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں بھی آپ حضرات کو یہ بات بیان کی کہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو عمومی طور پر جو معجزے عطا کیے گئے ہیں وہ اس وقت کے حساب سے عطا کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جیسا کہ جادو کا بڑا زور تھا تو اس سے ریلیٹڈ ان کو کیا ہے معجزہ دیا گیا، عصا کا اور یہ سارا کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حکمت کا بڑا چرچا تھا، ڈاکٹریٹ کا بڑا چرچا تھا، سب ڈاکٹر اور ماہر سے ماہر، حکیم بقرات اور جالینوس جیسے حکماء اس زمانے کے اندر تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے جتنا ماہر سے ماہر حکیم ہو، اب ایک مادرزاد اندھا ہے، اس کی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا آنکھیں ہے ہی نہیں ہے، نظر ہے ہی نہیں ہے، اندھا ہے، اب اس کا کیا وہ علاج کر سکتے ہیں؟ وہ کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی کی آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو گیا، نظر کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسا اس کو کوئی میڈیکل کوئی ایسی دوائی دے دیں، میڈیسن دے دیں جس کی وجہ سے اس کی بحال ہو جائے یا ٹھیک ہو جائے، یہ تو ممکن ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ بالکل مادرزاد اندھا ہو اور اس کو کیا کر دیا جائے، ٹھیک کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لگانا اسی سے ریلیٹڈ کہ تم بڑے حکیم ہو نا، بڑے طبیب بنے ہوئے، بڑے ماہر اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنے ہوئے ہو، آؤ یہ معجزہ کر کے دکھاؤ، میں تو یہ معجزہ اللہ کے حکم سے پیش کر رہا ہوں، تم کر کے دکھاؤ، اس کا توڑ کر کے دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک کا بتا، اس سے ریلیٹڈ ان کو کیا دیا، یہ معجزہ عطا کیا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا والابرص، کیا ہے میں ابرس کسے کہتے ہیں؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں ابرس جزامی کو بھی کہتے ہیں، جس کو کوڑ کا مریض کہتے ہیں، کوڑی کو بھی وہ کیا کر دیتے تھے، ٹھیک کر دیتے تھے۔ محترم سامعین کرام، جزام ہو یا کوڑی ہو، یہ بڑی ہی خطرناک قسم کی مرض ہے، یہ متعدی مرض ہے، یہ وائرل ہونے والا وائرس ہے کہ ایک سے دوسرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا فرق من المجذوم کما تفرق من الاسد، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تو جزامی اور کوڑی سے ایسا بھاگ جیسا کہ تو شیر سے کیا ہے بھاگتا ہے، شیر سے جیسے تو بھاگتا ہے، اس طرح یہ ایسا مرض ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پاکستان کے اندر بھی یہ مرض ایک وقت میں بڑا وائرل ہوا تھا اور بڑا پھیلا تھا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اعضاء کٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اعضاء ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ناک گلنا شروع ہو جاتا ہے، اس قسم کی اس کے اندر علامات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کہتے ہیں 1960 کے اندر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک جرمن خاتون آئی تھی ادھر پاکستان کے اندر، جب اس نے یہ سروے کیا یہاں پر یہ مرض ہے اور اس کا علاج ممکن ہے، تو پھر وہ ادھر ہی واپس جرمن نہیں گئی، وہ یہیں پر رہ گئی۔ ڈاکٹر فاؤ عورت تھی، لیڈی ڈاکٹر تھی، تفاؤ کی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، ابھی تھوڑا سا ہی عرصہ پہلا اس کا انتقال ہوا ہے کراچی کے اندر، 2-4 سال ہوئے اس کا کیا ہوا انتقال ہوا ہے۔ 1960 کے پیٹے میں آئی تھی اور کراچی کے اندر رہی، اور اس نے کافی پھر ریسرچ سینٹر وغیرہ بنائے، اور پاکستان کے اندر تقریباً اب اس کی وہ شرح وہ ریشو نہیں رہی جو کسی ایک زمانے کے اندر تھی، ٹھیک۔ تو آپ حضرات دیکھا کہ اس میں عجیب مریض کی صورتحال بڑی عجیب ہوتی ہے، لوگ اپنے خوف سے اس کو گھروں سے باہر اوپن ایریا میں ڈال دیتے تھے، ملنا بھی نہیں ہے، آواز اس کی بڑی عجیب ہو جاتی تھی، اعضاء گلنا شروع ہو جائے، اعضاء ٹیڑھے ہو رہے ہیں، اس طریقے سے۔ تو اس نے علاج کیا تھا بہرحال۔ تو فرمایا کہ میں اس طرح کے مادرزاد اندھے ہوں یا یہ کوڑی ہو، ان کو جزامی ہو، اللہ کے حکم سے میں کیا کرتا ہوں، ٹھیک کروں۔ اور دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری باتوں میں کیا بِإِذْنِ اللہ، کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اللہ کے حکم سے یہ کر رہا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرا کام تو صرف ہاتھ پھیرنا ہے، شفا دینا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آگے چل کر 7ویں پارے کے اندر یہی جو یہ جو چیزیں ذکر کی، وہاں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ بِإِذْنِ 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 کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے میں کیا ہے یہ کر رہا ہوں، میرا کوئی اس کے اندر کمال نہیں ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ یہ میں پرندوں کو اس طرح شکل بنا کر یہ ٹھیک کر دینا، اور اسی طریقے سے مادر ذات کوڑیوں کو ٹھیک کر دینا وغیرہ ذالک کا، اور آگے بھی آ رہا ہے وہ انشاءاللہ عزیز کل کے درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔